इस जहान में हर चीज अपने वक्त की मुंतजिर है। वो बीज जो बोया था हमने वो बड़ा हो गया। सरदारों, जिसकी शाखें उफक को छूने लगी हैं और लहलहाने लगा, या फिर वही शहीद हो जाएंगे। ये जिहाद का वक्त है। अल्लाहु अकबर। Lanet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlu Bey Yakup. Razı olsun Saadet abi. Allah senden. Sağ olasın Saadet. Bu neyin haritası sultanım?
मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह के आप लोगों को पता है कि मैंने अपने चैनल पर 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं और तीसरी जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बारे में है वो आज अपलोड करने जा रहा हूँ। नाजरीन मोहतरम, इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो फतह बैतुल मक़दस था वो किस तरह किया गया, इसमें किन किन का किरदार था और कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो बात करते हैं कि हतीन में कामयाबो कामरान होने के बाद अलकदस की जानब रास्ता बिल्कुल वाज़िह हो चुका था। अब ये बात मुमकिन थी कि सलाहुद्दीन इसका कसद करता और कदरे कोशिश करके इसको अपने कब्जे में ले लेता, लेकिन इसने अस्करी नुक्ते निगाह से इसको देखा और यही कि इसको अपने कब्जे में ले लेता। और यहां तक कि बात इसकी आला शख्सियत और शाने अबकरियत को नुमाया कर रही है। इसने ये सोचा कि अलकदस तो कई शहरों के दरमियान वाक़या है और साहिल समुंदर पर सलीबियों के कई मराकिज कायम हो चुके हैं जहां से वो बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात बड़ी आसानी से कायम कर सकते हैं। खुसूसन ईसाइयों के वो ममालिक जो अर्ज फलस्तीन में सलीबी नापाक वजूद को ला खड़ा करने में चश्मों की हैसियत रखते थे। इसीलिए इसने पहले साहली सलीबी मराकज से खलासी पाने और दूसरे अंदरूनी सलीबी किलों और पनागाहों पर कब्जा करने का पुख्ता प्रोग्राम बनाया। इसके बाद वो अलकदस की तरफ पेशकदमी करके इसे फतह कर लेगा, जबकि इस सलीबी नापाक वजूद की जिंदगी की शरियानों को वो पहले ही काट चुका होगा। इसके अलावा अका और दूसरे साहली सलीबी कलों पर कब्जा करना भी मिस्र और शाम के मबैन रास्ता भी बना देगा, जो कि इसके मुल्क के दोनों बाजू शुमार होते थे। इसने अपने प्रोग्राम की तकमील के लिए अस्करी एतबार से हर तरह की तैयारी की, मुजाहिदीन को अपने हमरा लिया और अपने जहनी खींचे हुए खतूत को जमीन पर खींचने के लिए चल पड़ा। हतीन की कामयाबी के बाद सिर्फ चंद माह ही गुजरने पाए थे कि अल्लाह ताला ने इसके वो शहरों और कलों पर फतह नसब फरमा दी। नाजरीन मोहतरम, अका, किसारिया, हैजा, सफूरिया, मालिया, सकीफ, अलगोला, अल्तूर, सबीतिया, नाबलस, मजदलानिया, याका, तबीन, सीदा, जेल, बैरूत, हरकंद, अस्कलान, अरमला, अल्दरूम, गजा, गसनी, बैत लहम, बैतुल जबरील और इनके अलावा हर वो चीज जो इन सलीबी बड़ी फोर्सेस के पास थी, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। ये सब अजीम कामयाबियां और बड़ी बड़ी फतवाहत मार्का हतीन के बाद में सिर्फ चंद महीनों के दौरान ही पूरी हो गई थी। इसी तरह बैतुल मक़दस को फतह करने के लिए फजा मुकम्मल तौर पर साजगार थी। काम को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए सुल्तान ने मिस्र से इस्लामी बहरी बेड़े भी मंगवा लिए, जो हसामुद्दीन अल हाजिब चमकदार अब्रुल वाला की जेरे क़यादत पहुंचे, जो अपनी जुर्रात व बसालत और अजीम खतरनाक कामों में बिला खौफ व खतर को दजाने में मशहूर जमाना था और साहिबुल मशवरा भी था। इसने बहरे मतवस्त में चक्कर लगाने शुरू कर दिए, खुसूसन इस बात का ख्याल रखते हुए कि कहीं यूरोप अफरांगी साहिल फ़लस्तीन तक पहुंचने में कामयाब ना हो पाए। नाजरीन मोहतरम, आपको बताते चले जाएं कि बरोज अतवार अलकदस के करीब आन उतरा। अब इसने बैतुल मक़दस में महसूर ईसाइयों से कहा कि बगैर खून रेजी और कश्तो खून के, जिसको वो ऐसे मुकद्दस मकाम में पसंद नहीं करता था, अतायत कबूल कर लें। लेकिन जब इन्होंने इसके जवाब में तकब्बुराना इनकार पेश किया तो फिर सुल्तान हमला करके और नकब लगाकर इसको फतह करने की तदाबीर करने लगा। इस मकसद के लिए 5 दिन सिर्फ इस काम में गुजर गए। वो बजाते खुद शहर की दीवारों के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा ताकि इसका कोई कमजोर पहलू तलाश करके वहां से हमला आवर हो सके। बिला आखिर फैसला ये हुआ कि शमाली जहर से हमला कर ही दे। चनाचे 20 रजब को इसने अपने लश्कर को इस जानब मुंतकिल कर दिया। इसी रात मंजनीकें निसब करवानी शुरू कर दी। सुबह होने से कबल मंजनीकें लग चुकी थीं, बल्कि अपना काम करने के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार थीं। लो अब इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ फरंगियों ने फैसल के ऊपर अपनी मंजनीक को नस्ब कर लिया
دونوں طرف سے پتھراؤ شروع ہو گیا تھا، فریقین کے مابین سخت ترین لڑائی ہو رہی تھی، اور امام ابن السید کے بقول ایک دیکھنے والے نے دیکھا کہ ہر فریق اس لڑائی کو دین سمجھ کر لڑ رہا ہے، اور بات ہے بھی ایسے کہ دین ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر کو متحرک کرتی ہے، موت کو اس کا محبوب بنا دیتی ہے، اپنا سب کچھ اس پر لٹا دینا اس کے لیے آسان ترین بنا دیتی ہے۔ لوگوں کو اس بات کی ذرا برابر بھی ضرورت نہ تھی کہ انہیں لڑنے مرنے موت کے دریا میں کودنے پر ابھارا جائے، بلکہ شاید انہیں زبردستی روکا بھی جائے تو روکے نہ جا سکیں۔ پھر انہی جہادی و قتالی ایام میں سے ایک دن امیر عزاء الدین عیسیٰ بن مالک جو مسلمان قائدین اور متعصین میں سے ایک تھا شہید ہو گیا، تو اس کے جام شہادت نوش کرتے ہی مسلمانوں کے جوش اور ولولے میں نیا رنگ پیدا ہو گیا، تو انہوں نے یک بارگی ایسا حملہ کیا کہ فرنگیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ کچھ مسلمان خندق عبور کر کے فیصل تک پہنچے، کامیاب ہو گئے۔ دیوار توڑنے والے نقابوں نے شہر پناہ کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس دوران دشمن کو دور رکھنے کے لیے منجنیق بلا توقف پتھراؤ کر رہی تھی، اور تیر انداز مسلسل تیروں کی موسلا دار بارش برسا رہے تھے، تاکہ یہ نقاب دیوار توڑنے والے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں، یعنی ان کے لیے کور فائز تھا۔ جان بخشی کی درخواستیں بہت زیادہ پیش کی گئیں، تو جب ان فرنگیوں کے دفاع کرنے والوں نے مسلمانوں کے حملے کی شدت، ان کے ارادیوں کی صداقت اور القدس رسول معظم کی شب معراج کی عارضی قیامگاہ کو چھڑوانے کی خاطر موت کو سینے لگانے کے جذبات کو دیکھا، تو انہیں اپنی ہلاکت و بربادی کا یقین ہو گیا، اور سوائے امان طلب کرنے کے کوئی چارہ نہ دیکھا، تو وہ مذاکرات کرنے کے لیے مائل ہوئے۔ دنیا میں کافر قوموں سے مذاکرات کا طریقہ بھی یہی ہے، جہاد جاری رکھا جائے اور اللہ کے دشمنوں کا غیظ تنگ کیا جائے کہ وہ مذاکرات کی اپیل کریں، یہ نہ ہو کہ مسلمان کمزوری دکھاتے ہوئے خود مذاکرات کی دعوت دیں، اور وہ بھی مغلوبانہ جمہوری انداز میں کہ جس طرح آج کل ہو رہا ہے۔ پہلے مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، اور پھر مذاکرات کی سازش کر کے ان کو نام نہاد معاہدوں کے جال میں پھانس کر بھی بے بس کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح مغلوب عیسائیوں کے معززین جمع ہو کر سلطان کے پاس امان طلب کرنے کی غرض سے آئے، اور صلاح الدین ایوبی سے اس شرط پر امان کے طلبگار ہو کے کہ بیت المقدس اس کے حوالے کیے دیتے ہیں، تو آخرکار سلطان نے ان کی طلب کو مان لیا اور بیت المقدس لے کر انہیں امان نامہ دینے پر راضی ہو گیا۔ معافیاں، جان بخشیاں اور جزیہ کی تھیلیاں۔ سلطان نے شرط پر ایمان دے دی کہ عیسائی باشندوں میں سے تمام مرد فی کس 10 دینار، عورتیں فی کس 5 دینار اور بچے فی کس 2 دینار جزیہ دے سکے، اپنا ضروری اسباب اور جانیں لے کر چلے جائیں، اور جو اس فدیہ یعنی زر معافی کو ادا نہ کر سکے وہ بطور غلاموں کے مسلمانوں کے قبضہ میں رہیں گے۔ عیسائی اس شرط پر رضامند ہو گئے، اور بالیان بن بازام بزنز اور بطریق اعظم اور دادیار ٹیپلرس اور استبراریا پاسٹلرس کے رائس اس رقم کے ادا کرنے کے ضامن ہو گئے۔ بالیان نے 30,000 دینار مفلس لوگوں کے واسطے ادا کیے، اور اس جزیہ کے ادا کرنے والے تمام لوگ امن کے ساتھ شہر سے نکل گئے۔ ملازموں اور متعلقین سمیت اپنے خاوند کے پاس جانے کی اجازت دی، اور کسی شخص سے خواہ وہ کتنی ہی دولت اور مال لے کر نکلا، سوائے اس جزیہ کی معین رقم کے کچھ زائد طلب یا وصول کرنے کی کسی ایک مسلمان نے پرواہ نہیں کی۔ جب عیسائیوں کے گھوڑے مسلمانوں کے خون میں گھٹنوں تک چلتے رہے، سلطان کا یہ سلوک جو اس نے عیسائیوں کے ساتھ کیا اسلامی فیاضی اور تحمل اور احسان اور سلوک کی ایک ایسی مثال ہے جس پر خواہ اور درندہ خصلت عیسائی دنیا کو اسلام اور مسلمانوں پر خون ریزی کے الزام لگانے اور اسلام کو خون ریزی کا مترادف قرار دینے کی بجائے اس کے روبرو شرمندہ ہونا چاہیے۔ یہی شام کی سرزمین اور وہ ایک
صدی سے زیادہ عرصہ کے واقعات جو دونوں قوموں کے دنیا نے دیکھے اس امر کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ عیسائیوں نے فتح بیت المقدس کے وقت جس خون ریزی کو روا رکھا اور جو ظلموں اور ستم بے گناہ مسلمانوں پر کیا اور جو بے انتہا اور بے حساب خون مرد عورتوں اور بچوں کا گرایا وہ تاریخ کے صفوں سے پوچھ نہیں ڈالا گا۔ گاڈفری اور ریمنڈز وغیرہ فاتحین بیت المقدس نے جو خط اس وقت پوپ کو فتح بیت المقدس کی نسبت لکھا تھا اس میں فتح کی خبر لکھنے کے بعد لکھا کہ اگر تم معلوم کرنا چاہتے ہو کہ ہم نے ان دشمنوں کے ساتھ جن کو ہم نے شہر میں پایا کیا کیا تم کو بتایا جاتا ہے کہ رواق سلیمان اور گرجا میں ہمارے گھوڑے تک مسلمانوں کے ناپاک خون میں چلتے رہے۔ یہ تاریخ میں اس بات کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ صلیبیوں کو بیت المقدس سے نکالنے کے جہادی مناظر ناظرین محترم امان نامہ پر دستخط ہو جانے کے بعد تمام جنگ کرنے والے لوگوں کو جو یروشلم میں تھے سوریا طرابلس چلے جانے کی اجازت مل گئی۔ فاتحہ نے باشندوں کو ان کی جانیں بخشی اور ان کو چند دیناروں پر مشتمل حقیر سی رقم کے بدلے اپنی آزادی خریدنے کی اجازت دے دی۔ تمام عیسائیوں کو باستنائے یونانیوں اور شاہی عیسائیوں کے 4 دن تک یروشلم سے چلے جانے کا حکم دیا گیا۔ شامی اور یونانی عیسائیوں کے ساتھ قطعاً رعایت کی گئی اور ان کو ہر ایک آزادی دی گئی۔ یہ سلطان کا ایک اور احسان تھا۔ ناظرین محترم، شرح 10 دینار ہر ایک مرد کے واسطے 5 عورت اور 2 دینار بچے کے لیے مقرر کیے گئے تھے اور جو اپنی آزادی خرید نہ سکے غلام رہنے کے پابند تھے۔ ان شرائط پر عیسائیت کے بقول ایک دیکھنے والے نے دیکھا کہ ہر فریق اس لڑائی کو دین سمجھ کر لڑ رہا ہے اور بات ہے بھی ایسے کہ دین ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر کو متحرک کرتی ہے، موت کو اس کا محبوب بنا دیتی ہے، اپنا سب کچھ اس پر لٹا دینا اس کے لیے آسان ترین بنا دیتی ہے۔ لوگوں کو اس بات کی ذرا برابر بھی ضرورت نہ تھی کہ انہیں لڑنے مرنے موت کے دریا میں کودنے پر ابھارا جائے، بلکہ شاید انہیں زبردستی روکا بھی جائے تو روکے نہ جا سکیں۔ پھر انہی جہادی و قتالی ایام میں سے ایک دن امیر عزاء الدین عیسیٰ بن مالک جو مسلمان قائدین اور متعصین میں سے ایک تھا شہید ہو گیا، تو اس کے جامع شہادت نوش کرتے ہی مسلمانوں کے جوش اور ولولے میں نیا رنگ پیدا ہو گیا۔ تو انہوں نے یک بارگی ایسا حملہ کیا کہ فرنگیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ کچھ مسلمان خندق عبور کر کے فیصل تک پہنچے، کامیاب ہو گئے۔ دیوار توڑنے والے نقابوں نے شہر پناہ کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس دوران دشمن کو دور رکھنے کے لیے منجنیق بلا توقف پتھراؤ کر رہی تھی اور تیر انداز مسلسل تیروں کی موسلا دار بارش برسا رہے تھے تاکہ یہ نقاب دیوار توڑنے والے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں، یعنی ان کے لیے کورے فائز تھا۔ جان بخشی کی درخواستیں بہت زیادہ پیش کی گئیں، تو جب ان فرنگیوں کے دفاع کرنے والوں نے مسلمانوں کے حملے کی شدت، ان کے ارادیوں کی صداقت اور القدس رسول معظم کی شب معراج کی عارضی قیامگاہ کو چھڑوانے کی خاطر موت کو سینے لگانے کے جذبات کو دیکھا تو انہیں اپنی ہلاکت و بربادی کا یقین ہو گیا اور سوائے امان طلب کرنے کے کوئی چارہ نہ دیکھا، تو وہ مذاکرات کرنے کے لیے مائل ہوئے۔ دنیا میں کافر قوموں سے مذاکرات کا طریقہ بھی یہی ہے، جہاد جاری رکھا جائے اور اللہ کے دشمنوں کا غیظ تنگ کیا جائے کہ وہ مذاکرات کی اپیل کریں، یہ نہ ہو کہ مسلمان کمزوری دکھاتے ہوئے خود مذاکرات کی دعوت دیں، اور وہ بھی مغلوبانہ جمہوری انداز میں کہ جس طرح آج کل ہو رہا ہے۔ پہلے مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے اور پھر مذاکرات کی سازش کر کے ان کو نام نہاد معاہدوں کے جال میں پھانس کر بھی بے بس کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح مغلوب عیسائیوں کے معززین جمع ہو کر سلطان کے پاس امان طلب کرنے کی غرض سے آئے اور صلاح الدین ایوبی سے اس شرط پر امان کے طلبگار ہو کے کہ بیت المقدس اس کے حوالے کیے دیتے ہیں، تو آخرکار سلطان نے ان کی طلب کو مان لیا اور بیت المقدس لے کر انہیں امان نامہ دینے پر راضی ہو گیا۔
माफियां, जान बख्शियां और जुजिया की थैलियां। सुल्तान ने सिर पर ईमान दे दी कि ईसाई बशिंदों में से तमाम मर्द फीकस 10 दिनार, औरतें फीकस 5 दिनार और बच्चे फीकस 2 दिनार जुजिया दे सके, अपना जरूरी असबाब और जाने लेकर चले जाएं, और जो इस फदिया यानी जर्रे माफी को अदा ना कर सके वो बतौर गुलामों के मुसलमानों के कब्जा में रहेंगे। ईसाई इस शर्त पर रजामंद हो गए और बालियान बिन बाजाम बजंज और बतरीक आजम और दादिया टैपलर्स और इस्तबरार या फास्टलर्स के राइस इस रकम के अदा करने के जामन हो गए। बालियान ने 30,000 दिनार मुफल्लस लोगों के वास्ते अदा किए और इस जुजिया के अदा करने वाले तमाम लोग अमन के साथ शहर से निकल गए। मुलाजमों और मुताल्लिकीन समेत अपने खावंद के पास जाने की इजाजत दी और किसी शख्स से ख्वाह वो कितनी ही दौलत और माल लेकर निकला, सिवाय इस जुजिया की मुअय्यन रकम के कुछ जायद तालब या वसूल करने की किसी एक मुसलमान ने परवाह नहीं की। जब ईसाइयों के घोड़े मुसलमानों के खून में घुटनों तक चलते रहे, सुल्तान का ये सलूक जो इसने ईसाइयों के साथ किया इस्लामी फ़याज़ी और तहम्मुल और एहसान और सलूक की एक ऐसी मिसाल है जिस पर खौमखा और दरिंदा खसलत ईसाई दुनिया को इस्लाम और मुसलमानों पर खून रेजी के इल्जाम लगाने और इस्लाम को खून रेजी का